اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ میں قرآن سٹارٹ کرنے لگی ہوں اس لیے میں نے بسم اللہ پڑھ لی ہے، لیکن سورۃ التوبہ سے پہلے بسم اللہ نہیں ہے۔ اس کی بھی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن زیادہ صحیح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ سورۃ انفال اور سورۃ التوبہ جو ہے نا، یہ دونوں یعنی سیم ان کی یعنی ان کے اندر جو بات کی گئی ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ نہیں ہے، وہ ایک ہی مضمون ہے، سیم مضمون ہے۔ یعنی سورۃ الانفال میں جو بات رہ گئی ہے آگے وہ کنٹینیو ہو رہی ہے سورۃ التوبہ میں، شاید اس لیے بسم اللہ آغاز میں نہیں لکھی گئی۔ اس کے علاوہ سورۃ التوبہ جو ہے وہ جو شروع کی 7 بڑی صورتیں ہیں ان میں سے ایک ہے جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے۔ یہ 7 بڑی شروع کی صورتیں ہیں جنہیں سبع طوال کہا جاتا ہے، اس میں سے یہ ایک بڑی صورت ہے۔ سورۃ التوبہ کا ایک نام سورہ براءت بھی ہے، کیونکہ اس صورت میں مشرکین سے براءت کا اعلان جو ہے وہ کیا گیا ہے، شاید اس لیے اس کا نام سورۃ براءت اور سورۃ توبہ۔ براءت کا مطلب ہوتا ہے یعنی ایک چیز سے آپ یعنی آپ اس سے اپنا تعلق ختم کر دیتے ہیں، آپ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، آپ اس کے کوئی رسپانسبلٹی آپ کی نہیں ہوتی، آپ اس چیز کے ساتھ بالکل اپنی اٹیچمنٹ ختم کر دیتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے براءت۔ سورۃ توبہ جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس میں 129 آیتیں ہیں، 16 رکوع ہیں۔ اس میں آیت نمبر 1 ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الا الذین عاہدتم من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی جانب سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرکوں کے بارے میں جن سے تم نے عہد و پیمان کیا تھا۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ کو قرآن کریم کی یہ آیتیں اور احکام دے کر بھیجا تاکہ وہ مکہ میں جا کر اعلان کر دیں، یعنی کہ مکمل اعلان کر دیں مکہ میں جا کے کہ ہم جو ہے وہ کافروں سے یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم ان سے لا تعلقی کا اختیار کرتے ہیں، بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق صحابہ نے اعلان کر دیا وہاں پر جا کر کہ کوئی بھی شخص بیت اللہ کا طواف جو ہے نا وہ ننگا ہو کے نہیں کرے گا، کیونکہ وہ لوگ عریاں حالت میں بیت اللہ کا طواف کرتے تھے۔ اور یہ اعلان ہوا کہ آئندہ سال کسی بھی مشرک کو بیت اللہ کے حج کی اجازت نہیں ہوگی، یہ ان کے لیے اعلان تھا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرُ مُعْجِزِی اللّٰہِ وَأَنَّ اللّٰهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ پس اے مشرکو تم ملک میں 4 مہینے تک تو چل پھر لو، پھر جان لو کہ اللہ کو عاجز کرنے والے تم نہیں ہو، اور یہ بھی یاد رکھو اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ اعلان براءت ان مشرکین کے لیے تھا جن سے یعنی کوئی 4 مہینے سے کم یا 4 مہینے سے زیادہ کا ایک خاص معاہدہ کیا گیا تھا، اور انہوں نے اس وعدے کو مکمل نہیں کیا۔ ان سب کو 4 مہینے مکہ میں رہنے کی اجازت دی گئی تھی، یعنی 4 مہینے تک آپ لوگ مکہ کے اندر رہ سکتے ہو، کیونکہ مکہ تو فتح کر لیا تھا نا مسلمانوں نے، جتنے بھی صحابہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ سارے یہ لوگ پھر مکہ آ گئے تھے، مکہ فتح ہو گیا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اسلام کے انڈر میں آ گیا تھا مکہ۔ تو جو غیر مسلم وہاں پہ رہتے تھے ان کو بولا گیا کہ 4 مہینے تم یہاں رہ سکتے ہو، اگر اس 4 مہینے کے اندر تم اسلام قبول کر لو تو پھر تمہیں یہاں رہنے کی اجازت ہوگی ایز اے مسلم، اگر تم اسلام قبول نہیں کرتے تو پھر تم 4 مہینے کے بعد جزیرہ عرب سے نکل جانا، اور اگر تم دونوں صورتیں اختیار نہیں کرو گے، نہ یہاں سے نکلو گے، نہ یہاں سے نہ ایمان لے کے آؤ گے
نہ یعنی کہ اسلام قبول نہیں کرو گے اور جاؤ گے بھی نہیں، ادھر ہی پڑے رہو گے اور ڈٹے رہو گے، تو پھر تم سے لڑنا جو ہے وہ ضروری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی پھر حکم دے، اللہ نے بھی دے دیا کہ تم ان کے ساتھ، مسلمان ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں، تاکہ عرب جو ہے اس کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے صاف کیا جا سکے۔ تو جب تک وہ غیر مسلم حالت میں وہاں رہیں گے، وہ شر کرتے رہیں گے، لوگوں کو، مسلمانوں کو تنگ کرتے رہیں گے، اس لیے ان کو ایک ٹائم فریم دے دیا گیا کہ مکہ ہمارے انڈر آ گیا، لیکن تم لوگ یا تو مسلمان ہو جاؤ، 4 مہینے کا تمہیں ٹائم دے دیا جاتا ہے، یا پھر تم یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ اس کے بارے میں آیات ہیں۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اس کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو بڑے حج کے دن صاف اطلاع دی جاتی ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بھی، اور اب بھی تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو جان لو کہ تم اللہ کو تو ہرا نہیں سکتے، اور کافروں کو دکھ کی مار اللہ تعالیٰ دینے والا ہے۔ یعنی مہلت اس لیے نہیں دی جا رہی کہ تم فی الحال تمہارے خلاف مسلمان کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، وہ تم سے ڈرے ہوئے ہیں اس لیے تم کو مہلت دے رہے ہیں، بلکہ اس مقصد کے لیے کہ تمہاری بھلائی اسی میں ہے، تمہاری خیر خواہی اسی میں ہے کہ تم توبہ کر کے مسلمان ہو جاؤ، تمہارے لیے بہترین موقع ہے، اس لیے تمہیں مہلت دی جا رہی ہے۔ ورنہ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے جو تمہاری تقدیر لکھ دی ہے تم اسے ٹال نہیں سکتے، اور اللہ کی طرف سے جو تمہارے اوپر ذلت اور رسوائی ہے اس سے تم بچ نہیں سکتے۔ تو یہ تمہیں مہلت دی جا رہی ہے کہ تم اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اس لیے نہیں مہلت دی جا رہی کہ تم سے ڈر یا خوف ہے، نہیں، اس لیے کہ شاید تم مسلمان ہو جاؤ، ایمان لے آؤ، ادروائز تم یہاں سے نکل جاؤ۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، جو بھی حج اکبر یعنی 10 ذوالحجہ کا جو دن ہے نا، اسی دن یہ منی میں یہ اعلان کیا گیا تھا۔ منی کی وادی ہے جہاں پہ خطبہ حج ہوتا ہے 10 ذی الحج کو، تو 10 ذی الحج کو حج اکبر کا دن کہا گیا ہے، کیونکہ جتنے بھی حج کے زیادہ اہم جو مناسک ہوتے ہیں نا وہ اسی دن 10 ذی الحج کو ادا کیے جاتے ہیں، اور عوام جو ہے وہ عمرے کو حج اصغر کہتے تھے، جو حج جو ہے اس کو حج اکبر کہا گیا ہے، حج کو حج اکبر کہا گیا ہے۔